وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوق قبل أن يتوضأ رواه أحمد وأبو داود. وعنها قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يستاق فيؤتيني السواك لأغسله فأبدأ به فاستاق ثم اغسله وادفعه اليه رواه ابو داود. باب السواک سے فصل ثانی سے دو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں یار، اور دونوں حدیثیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دن کو نہ رات کو سوتے، لیکن جب آپ بیدار ہوتے تو مسواک کرتے. دن اور رات میں جب بھی آپ سوتے، دن میں قیلولہ ہوتا تھا، جو ظہر بعد کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا، یہ قیلولہ کہلاتا ہے، اور یہ بھی رات جاگنے والے کے لیے مسنون ہے، اور اس سے شب بیداری میں بڑی مدد ملتی ہے قیلولہ سے. جیسے سحری کھانے سے روزے میں مدد ملتی ہے، تو سحری کھانا بھی مسنون ہے، قیلولہ کرنا بھی مسنون ہے. چاہے آدھا گھنٹہ آپ لیٹیں، لیکن ظہر کے بعد جو کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد لیٹنا ہی ہے. لیکن اب یہاں کی دنیا ایک عجیب و غریب دنیا ہے، رات کو سوتے نہیں، دن کو جاگتے نہیں. عجیب حالت لوگوں نے بنا کے یہاں رکھی ہے، اور یہ صحت بگاڑنے کا بہت اچھا طریقہ ایجاد کر لیا ہے لوگوں نے. پھر گیلا کرتے کہ میری صحت خراب ہے، مجھے یہ تو یہ ہو گیا ہے، وہ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے حفظان صحت کے کون سے اصول پر عمل کیا کہ آپ کی صحت ٹھیک رہے؟ کسی کا 11 بجے دن میں ناشتہ ہو رہا ہے، کسی کا 12 بجے دن میں ناشتہ. رات کو جاگتے ہیں، کچھ کام ہوا تو بھی جاگتے ہیں، نہیں بھی کام ہوا جب بھی جاگتے ہیں. اور جیسے سورج طلوع ہوا پھر سونا شروع کیا، وہ بھی دھواں دار. کوئی 11 بجے تک سو رہا ہے، کوئی 12 بجے تک سو رہا ہے، کوئی 1 بجے تک سو رہا ہے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یعنی اپنی صحت کو خطرے میں ڈالنے کی ہر راہ معلوم کرنی ہوگا. انسانی صحت کے کچھ اصول. فجر کی نماز پڑھو، تلاوت کرو، اس کے بعد نکل کر کے تھوڑا سا صدقہ کر دو، کچھ لوگوں کو چائے پلا دو، اللہ توفیق دے تو کچھ لوگوں کو ناشتہ کرا دو، اور اس کے بعد خود جا کے ناشتہ کرو. پھر اگر لیٹنا ہے تمہیں تو تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، رات کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے، عجیب معاملہ ہے. تو حضور قیلولہ فرماتے تھے، ظہر کے بعد کھانا تناول فرمانے کے بعد آرام کرتے تھے. تو دن کو سوتے آپ یا رات کو سوتے، دونوں وقت سوتے تھے. حالانکہ سرکار کا سونا ایسا تھا کہ وہ سونا ہے. آئی بات کیا کہنا، فرماتے تھے میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے. تو آپ آرام فرماتے تھے. دن کو آرام فرماتے یا رات کو؟ جب بھی سو کے اٹھتے، چاہے قیلولے سے چاہے رات کے سونے سے، تو پہلا کام جو کرتے تھے مسواک ہے. یہ نہیں ہم لوگ کب کرتے ہیں برش؟ جب رات کو سو کے اٹھتے. لیکن حضور دن کو بھی مسواک فرماتے اور رات کو بھی. جب بھی سو کے اٹھتے تو پہلا کام مسواک. وہی کہتے ہیں لا یرقد من لیل ولا نہار، نہیں سوتے تھے رات کو، دن کو فیصلہ تو آپ بیدار ہوتے. الا ان یتسوق، مگر یہ کہ آپ مسواک کرتے تھے قبل ان یتوضا، وضو کرنے سے پہلے، قیلولہ کے بعد بھی کرتے. یعنی یہ ایک طرح سے لگتا ہے سنت موقدہ ہے مسواک. بڑی پابندی کرتے تھے حضور، بہت زیادہ پابندی کرتے تھے مسواک پر. دوسری حدیث انہی سے مروی ہے، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق، حضور مسواک فرماتے تھے. فیؤتینی السواک، مسواک کر کے پھر وہ مسواک مجھے دے دیتے تھے حضور. مسواک کر کے وہ مسواک مجھے دے دیتے تھے حضور، لأغسلہ، تاکہ میں اس کو دھو دوں. مسواک دھونے کے لیے مجھے دے دیتے تھے مسواک کر کے. فأبدأ به، تو میں بھی اسی مسواک سے شروع کرتی تھی جو حضور دے دیتے تھے. میں بھی اسی مسواک سے مسواک شروع کر دیتی. فأبدأ به، اسی مسواک سے میں بھی شروع کر دیتی. فأستاق، میں بھی پھر مسواک کرتی. حضور تو دیتے تھے دھونے کے لیے کہ اس کو دھو دو اور دھو کے مجھے دے دو، لیکن کام جیسے میرے ہاتھ میں آتی میں خود بھی شروع کر دیتی مسواک، اسی مسواک.
پہلے میں بھی مسواک کر لیتی ہوں، اس کے بعد پھر دھوتی تھی، ثم اغسلہ، اس کے بعد دھوتی تھی، واقفہ ہوئی پھر حضور کو دیتی تھی دھو کر کے. یہاں سے معلوم ہوا کہ حضور کی لعاب دہن کی برکت پہلے خود حاصل کر لیتی تھی. پہلے لعاب دہن کی برکت حاصل کر لیتی تھی، جیسے مسواک ہاتھ میں آتی اسی سے پھر خود بھی مسواک کرتی، اس کو دھوتی نہیں تھی. جب خود کر لیتی اس کے بعد دھوتی، پھر حضور کے حوالے، پھر حضور کو جہاں رکھنا ہے رکھ دیتے مسواک. ایسے نہیں دیتی تھی میں. پتہ چلا یہاں سے معلوم ہوا کہ اس لعاب دہن میں برکت کتنی ہے. وہ جانتی تھی، سیدہ عائشہ کو معلوم ہے. پہلے خود مسواک کر لیتی، پھر اس کو دھوتی، پھر حضور. اور جب حضور اس مرض میں تھے جس کے بعد حضور لوگوں کی نگاہوں سے چھپ گئے، پردہ فرمایا، وفات ہوئی آپ کی. تو عبد الرحمن ابن ابی بکر آئے، حضور کی عیادت کے لیے آئے، لیکن ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو حضور کی نظر مبارک اسی مسواک پر تھی. اس حالت میں بھی وہ آئے تھے دیکھنے حضور کو، حضور مسواک دیکھ رہے تھے. کتنی پیاری ہے یہ مسواک حضور کو. برابر حضور اسی جو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، حضور اس کو دیکھ رہے تھے. اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی پیاری تھی. آگے سنیں گے تیسری فصل میں کہ کیوں اتنا زیادہ پیار تھا. تو وہ دیکھ رہے تھے حضور کو، حضور کی مسواک دیکھ رہے تھے. عبد الرحمن ابن ابی بکر، ابو بکر کے بیٹے، یہ بھائی ہیں حضرت عائشہ کے، عبد الرحمن. بس ام المومنین نے تاڑ لیا کہ حضور مسواک دیکھ رہے ہیں، مسواک کرنا ہی چاہتے ہیں اس وقت بھی، حالانکہ آپ حالت میں ہیں، وضو نہیں کر رہے ہیں، غسل نہیں کر رہے ہیں، سوئے ہوئے بھی نہیں ہیں، لیکن مسواک پر نظر ہے. تاڑ لیا انہوں نے. عرض کیا حضور میں آپ کے لیے ان سے مسواک لے لوں اپنے بھائی سے؟ اشارہ کیا ہاں لے لو. چونکہ علالت تھی، اس کو حضور نرم کرنا چاہتے تھے تو مسواک کو، لیکن علالت اجازت نہیں دے رہی تھی نرم کرنے کی. جن کے درجے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، چونکہ نرم نہیں کر پا رہے تھے اس مسواک کو. عرض کیا حضور میں نرم کر دوں؟ سیدہ عائشہ نے اشارہ کیا ہاں. تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نرم کیا، مسواک کو چبا کر کے نرم کر کے دے دیا حضور کو. تو حضور نے بغیر دھوئے ہوئے اس کو خود مسواک ہی دیکھا. جو انہوں نے نرم کیا تو حضور نے بھی نہیں، وہ بھی نہیں دھوتی تھی، حضور نے بھی نہیں دھویا. دیکھا کتنی چاہت اور محبت ہو کہ اس باری کا حضور انتظار کر رہے ہوں کہ کب عائشہ کے یہاں جانے کی باری ہوگی. اور پھر یہاں مسواک میں بھی سیدہ عائشہ نے جب نرم کیا تو آپ کہتے تھے، اشارہ کرتے کہ دھو لو اس کو، پھر مجھے دو. وہ اسی حالت میں لے کے خود مسواک شروع کر دیا حضور. تو اگر وہ کرتی تھی بغیر دھوئے ہوئے تو حضور نے بھی اس پر فخر کرتی تھی کہ آخر وقت میں بھی جو ہے میرا لعاب حضور کے لعاب سے مل گیا. فخر کی بات ہے، اس کو اہل محبت سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی محبت تھی سیدہ عائشہ کو حضور سے. فخر کرتی تھی کہ آخر وقت میں بھی مسواک کے حوالے سے میرا لعاب دہن حضور کے لعاب دہن سے مل گیا. زندگی بھر تو ملتا رہا، پردہ فرمانے سے پہلے بھی مسواک کے حوالے سے میرا لعاب حضور کا مل گیا. تو پھر جو لعاب دہن ملنے کی آرزو کرے خود حضور سے کتنی ملنے کی آرزو ہوگی. فخر کرتی تھی. الحمدللہ رب العالمین. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، یہ روایت جو بھی پڑھی. الحمدللہ یہ دو حدیثیں جو پڑھی تھیں، کل 4 ہی حدیث تھیں اس میں. 2 کل پڑھ لی تھی میں نے، 2 آج پڑھ لی. تو فصل ثانی یہیں پر ختم ہوئی. تو درود و سلام پڑھ لو حضور پر کھڑے ہو کے سب لوگ انشاءاللہ. اللہ کو منظور ہے تو پیر کو یا پھر منگل کو، جیسی میری صحت اجازت دے گی، کیونکہ ابھی پاؤں میں میرے پٹے بندھے ہوئے، سجدہ کرنا بڑا مشکل ہے. چلنے میں تو اتنی تکلیف نہیں ہے، لہٰذا گرتے پڑتے کسی طرح سے آ جاتا ہوں تاکہ جو ہے مسجد کی حاضری بھی رہے جیتے جی. اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں جسے مسجد کہتے ہیں. دوسرے یہ جماعت بھی مل جائے، اور یہ 27 گنا نماز آگے بڑھ جاتی ہے جماعت والی، جماعت بھی مل جائے. پھر جو مقامی درس ہے، میرے ذمہ ایک کتاب بخاری شریف ہے وہ پڑھاتا ہوں، تو وہ بھی پڑھا دیتا ہوں بچوں کو. اور یہ عالمی درس ہے، پوری دنیا اس کو سن رہی ہے، تو یہ بھی ہو جاتا ہے. صرف یہ ہے کہ میں امامت کے مسئلے پہ نہیں ہوں، ایک کنارے اپنے جو ہے سجدے کے لیے اشارہ کر لیتا ہوں، کیا پوری نماز کھڑے ہو کے ہی پڑھتا ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے. میں نے یہی دعا کی تھی کہ اگر سارے جہاں سے میں رک بھی گیا تو کوئی حرج، اے اللہ اپنے گھر سے نہ رک، اپنی راہ میرے اوپر کھلی رکھنا. الحمدللہ اس حالت میں بھی اس نے کھلی رکھی ہے. صحت مند آدمی بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کی توفیق سے میں سب نماز کھڑے ہو کے ہی پڑھتا ہوں، نفل بھی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نفل بیٹھی کے پڑھا جاتا ہے، زیادہ بھلے چنگے ہو کر کے بھی وہ بیٹھی کے شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ گڑبڑ کرتے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ فرض جب ہو جاتا ہے تو بیٹھتے ہیں وظیفہ پڑھنے کے لیے. جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں وظیفہ بعد میں پڑھنا چاہیے، فوراً سنت پڑھو اللہم انت السلام کے بعد.
جیسے ظہر ہے اس کے بعد 2 سنت ہے، 4 فرض کے بعد فوراً کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں ثواب کم ہوگا سنت کا جتنی دیر کرو. اسی طرح مغرب بعد 3 رکعت کے بعد 2 سنت ہے، فوراً کھڑے ہو کے پڑھو. اسی طرح عشاء کے بعد 2 سنت ہے، فوراً کھڑے ہو کے پڑھو. ہاں فجر میں کچھ نہیں ہے تو وہاں وظیفہ جتنا چاہو پڑھو، اصل میں کچھ نہیں ہے، فرض کے بعد جتنا چاہو وظیفہ پڑھو. اور یہاں بھی نفل پڑھ لو ان نمازوں کی 3 نمازوں میں، جس کے بعد پھر چاہے جتنا وظیفہ پڑھو، لیکن اگر فرض کے بعد پڑھنا شروع کیا تو سنتوں کا ثواب کم ہو جائے. یہ یاد رکھیے.